آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقد قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ محترم معزز علماء کرام، قابل قدر سامعین کرام، ابھی ہم اور آپ مرحوم کی تعزیتی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے موت کا بھی خیال آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس گھر سے مرحوم کا جنازہ اٹھا اور وہ سپرد خاک کر دیے گئے، اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیے گئے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حوالے کر دیے جائیں گے، سپرد خاک کر دیے جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سنو ہر ذی روح کو، ہر انسان کو، ہر فرد بشر کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، ہر ایک کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کا، تمہاری محنت کا، تمہارے جد و جہد کا، تمہاری کاوش کا پورا بدلہ ملے گا تو یوم القیامہ، مہا پرلے قیامت کے دن ملے گا۔ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا 100% بدلہ نہیں ملتا ہے، بلکہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ علامت کے طور پر دے دیتا ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ اصل انسان کو اس کے عمل کا 100% بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ محترم معزز سامعین کرام، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی اگر دکان کھول لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، سکسیسفل، کامیاب ہے، اور کوئی آدمی ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہا ہے، ڈاکٹر بن گیا تو کامیاب ہے، کوئی اسٹوڈنٹ انجینئرنگ کر رہا ہے، انجینئر بن گیا تو کامیاب ہے، کوئی مستری اپنے مستری کے فنکاری میں اور اس میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، صلاحیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آپ نگاہ ڈالیں تو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کیا ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اصل کامیاب کون ہے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے سمجھئے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر اس کا داخلہ ہو گیا، اس کی انٹری جنت کے اندر ہو گئی تو وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی سکسیس ہے۔ معزز سامعین، اور جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سراپا دھوکے کا سودا ہے۔ یہاں
دنیا کے اندر جو چمک دمک اور دنیا کی رعنائیاں اور بظاہر دنیا کی جو خوبصورتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، دنیا اپنے حسن و جمال کے ساتھ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے، یہ سب ہماری نگاہوں کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ دنیاکم حبیبہ بحسنہا والطیبہ لیکنہا غدارہ غداءۃ غرارہ۔ یہ دنیا اپنے حسن و جمال کے ساتھ خوبصورت بن کر کے جو تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ سب چیزیں تمہارے لیے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ دنیا مکار ہے، یہ اپنے جال میں پھنسا کر کے تم کو گمراہ کر دینا چاہتی ہے، جہنم میں پہنچا دینا چاہتی ہے۔ اس لیے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں کہ یہ چیز ہم سے کیا چاہ رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اے مسلمانوں سنو، عقل مند ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، ایسا کام کرے، ایسا اعمال کرے جو مرنے کے بعد کام آئے۔ وعمل لما بعد الموت، اور فرمایا کہ احمق آدمی وہ ہے، عاجز آدمی وہ ہے، بے بس وہ ہے جو کہے اتبع ہواہا نفسہ، اپنے خواہش نفس طرف چلے اور اپنے خواہش کی پیروی کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلے، شیطان کی پیروی کرے۔ معزز سامعین، اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، جنت والے راستے پہ جا رہے ہیں یا جہنم والے راستے پہ جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا پھر کہیں کہ شیطان کے، طاغوت کے، فرعون کے، جابر کے، ظالم کے، ان لوگوں کے روش پر چل رہے ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کرو، تم کہاں جا رہے ہو، کس راستے پہ چل رہے ہو، کیا کما رہے ہو۔ تم دیکھو کہ آخرت میں تم کو کیا کام آئے گا اور دنیا میں کیا کام آئے گا، تم کہاں کے لیے کما رہے ہو اور کیا کما رہے ہو۔ دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران۔ اس لیے قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر وحشت کا گھر ہے، قبر ایک خوفناک گھر ہے، قبر اندھیروں کا گھر ہے۔ وہ پکار کر کے کہتی ہے کہ اے ابن آدم، جب میرے یہاں آنا تو پوری تیاری کے ساتھ آنا، قرآن لے کر کے آنا، نماز لے کر کے آنا، تسبیح لے کر کے آنا، ذکر و اذکار لے کر کے آنا، اللہ کی محبت لے کر کے آنا، اللہ کے دین کی محبت لے کر کے آنا، اللہ کی شریعت لے کے آنا، اللہ کے نبی کی سنت لے کر کے آنا، تو میں کیا بن جاؤں گا تمہارے لیے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں۔ اور اگر تم نے بغیر تیاری کی آئی نمازوں کو پامال کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، سنتوں پر عمل نہیں کیا، منمانی زندگی گزاری، خواہش نفس کی پیروی کی، شیطان کی اتباع کی، اور جو لوگ شیطانیت ذہن کے ہیں اس طریقے سے تم اپنے ذہن کو بنا لیا، اپنے دماغ کو خراب کر لیا، تو سنو، اور حفرۃ من حفر النیران، کہ میں جہنم کے گڈھوں میں سے تمہارے لیے گڈھا بن جاؤں گا۔ محترم معزز سامعین کرام، حید عثمان غنی رضی اللہ عنہ